بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا عرفت هذا فلنعد الى حکم مخالفت العلم الاجمالی فنقول۔ بحث ہماری چلی تھی علم اجمالی کے بارے میں کہ آیا اس کی مخالفت قطعیہ جائز ہے یا نہیں، یا اس کی موافقت قطعیہ لازم ہے یا لازم نہیں۔ پھر ہم نے اس کی ڈھیر ساری اور 6 اقسام بنائی تھیں کہ اجمال کبھی متعلق حکم میں ہوتا ہے، کبھی نفس الحکم میں ہوتا ہے، کبھی دونوں میں ہوتا ہے، پھر کبھی اجمال شبہ موضوعیہ ہوتا ہے، کبھی حکمیہ۔ تو ان سے پہلے پھر 2 باتیں درمیان میں اور آ گئی تھیں، وہ بحث مکمل ہو گئی۔ آج ہم پھر واپس چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے آغا جان، پوری توجہ کے ساتھ، اللہ پاک انشاءاللہ توفیق دے۔ وہ یہ ہے علم اجمالی ہو گیا ہمیں کسی موضوع سے متعلق یا کسی حکم سے متعلق، اس کی مخالفت کا حکم کیا ہے؟ آیا علم اجمالی کی مخالفت، پوری توجہ، جائز ہے جائز؟ اس میں چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس علم اجمالی کی مخالفت 2 طرح سے ہے۔ ایک ہوتی ہے مخالفت التزامی اور ایک ہوتی ہے مخالفت عملی۔ پوری توجہ، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ مثلا مخالفت التزامی، التزام مقابل عمل۔ عمل اردو میں سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، عمل یعنی کرنا، التزام یعنی ماننا۔ اصول دین میں کیا ہوتا ہے؟ التزام ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ آخری رسول ہیں، ہم مانتے ہیں کہ 12 ائمہ حق ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نماز، یہ التزام ہو گیا نا۔ اور ایک ہوتا ہے عمل، یعنی بالجوارح، اس کو انجام دینا، اس کو کرنا۔ علم اجمالی کی مخالفت بھی 2 طرح سے ہے۔ ایک مخالفت التزامی ہے اور ایک مخالفت عملی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مخالفت التزامی، توجہ کے ساتھ آگا، یعنی ہمیں علم اجمالی تھا کہ یا یہ حرام ہے یا یہ واجب ہے، ہم اگر اس کو بجا لاتے ہیں اباحہ سے تو اب یہ مخالفت عملی نہیں۔ کیوں؟ یا ہم کریں گے یا نہیں کریں گے، کریں گے تو وہ وجوب کے ساتھ موافق ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو وہ حرمت کے ساتھ۔ لیکن التزام کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ اگر واجب تھا تو بے قصد واجب بجا لاتے، اگر حرام تھا تو بے قصد حرمت اس کو ترک کرتے، لیکن ہم تو چلے گئے اباحہ کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں مخالفت التزامی۔ ایک دوسری ہوتی ہے مخالفت عملی۔ مخالفت عملی کیا تھا؟ ہمیں شبہ تھا یا ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، یہ ہو گئی مخالفت عملی۔ ہمیں شبہ تھا یا رائٹ والی بوتل خمر ہے یا لیفٹ والی خمر ہے، ہم نے دونوں کو پی لیا، یہ ہے مخالفت عملی۔ نماز نہ پڑھنا، یہ مخالفت عملی ہو گئی۔
کسی ایک کو پڑھ لینا وہ موافقت ہوگی، اگرچہ احتمالی ہے۔ اب سمجھ آ گئی التزام اور عمل کی، کہ علم اجمالی کی جو مخالفت ہے یا مخالفت التزامی ہوتی ہے یا مخالفت عملی۔ توجہ فرما لیا جان۔ اچھا ایک اور مثال، ایک شخص نے قسم اٹھائی ہے شرعاً، مثلا شرعی قسم اٹھائی کہ میں فلاں اپنی بیوی سے جو اس کے لیے حلال تھی میں اس سے وطی کروں گا، قسم اٹھانے کا اس کو علم ہے، لیکن اجمال اس میں ہے، شبہ اس میں ہے کہ قسم جو اٹھائی تھی وہ وطی کرنے پر اٹھائی تھی یا وطی نہ کرنے پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی قسم تو اٹھائی ہے، لہذا حکم میں تو اس کو کوئی اجمال کہاں رہا ہے اس کو؟ موضوع میں، کہ آیا عید جو تھی وہ کرنے کی تھی یا نہ کرنے کی تھی۔ اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ شک ہے کہ پتہ نہیں قسم وطی کرنے پر اٹھائی تھی، اصل عدم ہے، انشاءاللہ میں نے ایسی کوئی قسم نہیں اٹھائی۔ اچھا میں نے قسم اٹھائی تھی نہ کرنے پر، اصل وہاں بھی عدم ہے۔ جب دونوں میں اصل آ جائے گی تو وہ وجوب سے بھی خارج، وہ اصل عدم وجوب آ گیا نا، اور ادھر اصل عدم آ جائے گی، یعنی اصل عدم حرمت، نتیجہ کیا ہوگا؟ اباحہ۔ اب واقع میں کیا تھا؟ یا واجب تھی یا حرام تھی، لیکن اب نہ یہ واجب سمجھ رہا ہے کہ واجب سمجھ انجام دے، نہ حرام سمجھ کے اس کو ترک کر رہا ہے، یہ چلا گا اباحہ کی طرف۔ تو یہ اباحہ اب یہ مخالفت التزامی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اسی طرح اس شخص کو موضوع میں کوئی اجمال نہیں، کوئی شبہ نہیں، حکم میں شبہ ہے کہ یہ جو کافر کا دفن کرنا ہے، دفن کافر، یہ موضوع ہے، اس میں کوئی اجمال ہے، لیکن حکم میں اجمال اور شبہ ہے کہ آیا دفن میت کافر واجب ہے یا حرام ہے۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا اب عملاً کیا کرے گا؟ یا دفن کرے گا یا دفن کرے گا، وہ وجوب کے موافق ہو جائے گا، نہیں کرے گا وہ حرمت کے۔ لیکن مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ ہے التزام کا، کہ اگر وہ دفن کر رہا ہے تو علم اجمالی تو یہ تھا کہ یا واجب ہے یا حرام، لیکن وہ کر رہا ہے تو واجب سمجھ کے نہیں، اور نہیں کر رہا تو حرام سمجھ کے نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اصل عدم وجوب جاری کر دی یا اصل عدم حرمت جاری کر دی، یہ چلا گیا اباحہ کی طرف۔ تو یہ مخالفت التزامی ہے، عملی نہیں۔ توجہ فرما دی؟ کیوں؟ تمہیں علم اجمالی تھا یا دفن کرنا حرام ہے یا دفن کرنا واجب ہے، لیکن تو وجوب اور حرام دونوں کو چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے؟ اباحہ کی طرف۔ تو کس کا یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، کس کو مان رہا ہے، کس کر رہا ہے؟ اباحہ کا۔ تو یہ مخالفت التزامی ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ پس ایک ہو گئی علم اجمالی کی مخالفت التزامی، اور ایک ہو گئی علم اجمالی کی مخالفت عملی۔ بڑے آسان مثال میں نے دیا، آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ اس کو یہ تو یقین ہے کہ حکم وجوب کا ہے، لیکن آیا وہ ظہر ہے یا جمعہ، یہ دونوں کو نہ پڑھے، یہ مخالفت عملی اجمالی کی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اس کو علم اجمالی تھا کہ 2 بوتلوں میں سے ایک خمر ہے جس کا پینا حرام ہے، علم اجمالی تھا نا۔ اب اگر یہ ان کو پی لیتا ہے تو مخالفت عملی ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ ٹھیک ہے جی، اب ترتیب آدھا صفحہ جہاں ہو گیا۔ پس علم اجمالی کی مخالفت 2 طرح سے ہوتی ہے،
ایک ہوتی ہے علم اجمالی کی مخالفت التزامی اور ایک ہوتی ہے مخالفت عملی۔ اب ہم جاتے ہیں اگلے مرحلہ میں۔ یہ جو اس کی مخالفت ہے یا شبہ حکمیہ میں ہوگی یا شبہ یعنی وہ شبہ یا حکمیہ ہوگا یا موضوعیہ، یہی ہونا ہے نا جی۔ اچھا، اب ہم نے دو چیزیں پڑھنی آج، اگر ہم پہنچ سکے کوشش کریں، نہیں تو ایک پڑھ لیتے ہیں کہ آیا شبہ موضوعیہ میں علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا اگر پہنچ سکے تو وہاں پڑھیں گے آیا شبہ حکمیہ میں علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ شیخ اعظم کے نزدیک شبہ موضوعیہ میں علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلے صفحے میں شاید ہم نہ پہنچ سکیں، تو پہنچ گئے تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح شبہ حکمیہ میں بھی شیخ اعظم کے نزدیک علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ اب صرف تھوڑی سی آپ نے جو توجہ فرمانی ہے نا میرے ساتھ، تعاون مجھے ہی رکھنا ہے کہ التزام اور عمل اس کو سمجھنا ہے کہ التزامیہ کیا ہوتی ہے اور عملیہ کیا ہوتی ہے، اور دوسرا وہی شبہ حکمیہ اور شبہ موضوعیہ، ان کے فرق کو بھی سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دو بوتلیں پڑی ہیں، ہمیں حکم میں شبہ نہیں ہے، ہمیں کنفرم ہے کہ الخمر حرام، موضوع میں شبہ ہے کہ یہ والا خمر ہے یا وہ والا خمر ہے۔ توجہ فرما رہی نا؟ اور کبھی ہمیں موضوع میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکم میں مسئلہ ہے۔ موضوع تو پتہ ہے کہ میت کی کافر کی پڑی ہوئی ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اس کے حکم کا کہ آیا اس کافر کی میت کو دفن کرنا واجب ہے یا حرام، یعنی حکم میں اشتباہ ہے، موضوع میں کوئی مسئلہ شابہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اب ذرا غور کرو، اذا عرفت ھذا، وہ جو بات چلی تھی کہ علم تفصیلی جو متولد ہو من علم اجمالی، ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی واجب الاتباع ہے، لیکن درمیان میں 8 موارد آ گئے کہ وہاں تو ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر شیخ اعظم نے اس کے 3 راہیں حل بتائے، 3 بھی نہیں، وہ تفصیل میں 5-6 پر پہنچ گئے تھے۔ اب پھر واپس ہم اپنی اصل بحث میں جا رہے ہیں، وہ یہ ہے فَلْنَعُدْ إِلَىٰ حُکْمِ مُخَالِفَةِ الْعِلْمِ اجمالی۔ پھر واپس آیا علم اجمالی کی مخالفت جائز ہے یا جائز، اس کا حکم کیا ہے؟ فَنَقُولُ مُخَالِفَةُ الْحُکْمِ المعلوم بالاجمال یتصور علی وجہین۔ فرماتے ہیں علم اجمالی کی مخالفت 2 طرح سے ہے۔ ایک دفعہ علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ ہوتی ہے، اور ایک دفعہ ہے علم اجمالی کی مخالفت عملیہ۔ تو پہلے ہم اس کو لیتے ہیں کہ ایک ہے التزامی اور ایک ہے عملی۔ نمبر 1، مخالفتہ من حیث الالتزام، علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ، مخالفت قطعیہ التزامیہ۔ توجہ میری جان، کیسے؟ اب ذرا مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ کا التزام بإباحت وطء المرأة المرددہ بین من حرم وطئها بالحلف ومن وجب وطئها۔
ایک خاتون ہے، حکم میں مسئلہ نہیں ہے، اس نے اٹھائی تھی قسم، ٹھیک ہے جی، اب قسم اٹھانے پر اس کو مسئلہ یہ ہے کہ آیا جو قسم اٹھائی تھی وہ وطی کرنے پر اٹھائی تھی تاکہ واجب ہو، یا وطی نہ کرنے پر اٹھائی تھی تاکہ حرام ہو؟ نکتہ سمجھ آ گیا؟ آ جان مراب مردد ہے کس میں کہ آیا اس سے وطی حرام ہے او میری قسم کی وجہ سے، یا واجب ہے اس کی وجہ سے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ البتہ ما اتحاد زمان الوجوب والحرمہ، البتہ یہ ذہن رکھنا ہے کہ ایک ہی وقت ہو، دو وقت ہوں گے تو پھر نہ۔ مثال بالکل آسان، آیا میں نے جو قسم اٹھائی تھی، اس کا تو یقین ہے کہ قسم اٹھائی تھی، لیکن اجمال کس میں ہے؟ آیا میں نے قسم اٹھائی تھی کہ یکم شعبان کو وطی کروں گا، یا قسم اٹھائی تھی کہ یکم شعبان کو وطی نہیں کروں گا؟ یعنی ایک ہی وقت میں وجوب اور حرمت میں اس کا اجمال ہے، یکم شعبان۔ کیوں؟ اگر تاریخیں دو ہو گئیں، وقت مختلف ہو گیا، کہ آیا یکم شعبان کو وطی کرنے پر قسم اٹھائی تھی یا 5 شعبان کو وطی نہ کرنے پر، پھر یہ اس کے مربوط نہیں ہے، وہاں وقت مختلف ہو گیا نا۔ جہاں ہے کہ ایک ہی وقت میں ما اتحاد، یعنی زمانہ وجوب اور زمانہ حرمت ایک ہی ہو، اور اب یہ پریشان بیٹھا ہے کہ قسم تو اٹھائی ہے، یہ تو ہو گیا کنفرم، لیکن آیا قسم کی وجہ سے وہ میرے اوپر واجب ہے یا وہ میرے اوپر حرام ہے؟ اچھا، اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہے التزام، یعنی یہ کیا کرتا ہے؟ قائل ہو جاتا ہے اباحہ کا۔ پوری توجہ میری جان، کیوں؟ اور برات کی بنیاد پر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آیا میرے اوپر اس سے وطی کرنا حرام ہے، سوری واجب ہے؟ برات اصل عدم وجوب ہے، اصل عدمی۔ آیا میرے اوپر اس کی وطی کرنا حرام ہے، بیوی اپنی ہے، اصل عدم حرمت، ادلہ برات، یہ قائل ہو جائے گا اباحہ کا۔ توجہ کرو میری جان، اب اگر کرتا ہے عمل میں تو وہ موافق وجوب ہوگا، نہیں کرتا تو موافق حرمت ہو جائے گا۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ آیا یہ کر رہا ہے تو آیا واجب سمجھ کر، یا چھوڑ رہا ہے تو آیا حرام سمجھ کر؟ نہ، یہ مخالفت التزامی کر رہا ہے۔ علم اجمالی تو تھا کہ یا واجب ہے یہ حرام، لیکن یہ ان دونوں کی مخالفت میں اباحہ کا قائل ہو رہا ہے، اباحہ کا نظر رکھ رہا ہے، یہ ہے مخالفت التزامیہ۔ اسی طرح اور کا التزام وکل التزام بے اباحت موضوع کلی مردد امرہ بین الوجوب والتحریم۔ اسی طرح ایک موضوع کلی ہے، مردد ہے، کہ آیا اس پر حکم وجوب کا ہے یا حرمت کا، اور یہ اس وجوب اور حرمت کو چھوڑ کر قائل ہو جائے کس کا؟ اباحہ کا۔ میت کافر سامنے پڑی ہے، موضوع سامنے ہے، لیکن اس کو حکم کلی میں تردد ہے کہ آیا کلن میت کافر کا دفن واجب ہے یا، اب توجہ رکھنی ہے، مقام عمل پر یا دفن کرے گا یا کرے گا تو موافق وجوب ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو وہ موافق ہے۔ لیکن مرحلہ التزام میں کیا حکم تو تھا نا، یا واجب ہے یہ حرمت، لیکن یہ واجب ہونے کی بنیاد پر اس کو دفن نہیں کر رہا، یا حرام ہونے کی بنیاد پر ترک نہیں کر رہا، بلکہ یہ قائل ہو رہا ہے اباحہ کا۔ تو یہ ہو گئی مخالفت التزامیہ۔ البتہ ما عدم کون احدہم المعین تعبدیا، پوری توجہ، یہ ایک اور نکتہ ہے چھوٹا سا، کیا 100 دفعہ یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں سے شروع ہے الموجز سے،
یا کوئی امر تعبدی ہوتا ہے یا توسلی ہوتا ہے. تعبدی میں قصد قربہ شرط ہے، توسلی میں قصد قربہ شرط. چونکہ اگر یہ ارکان شبہ وہ جو مشتبہین ہیں چاہے حکم اس لحاظ سے اگر وہ توسلی ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں تو کسی قصد کی ضرورت تھی. لیکن اگر وہ تعبدی ہیں جہاں ہم نے قصد قربت کرنا ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک آپ یہ بات فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ قصد وجہ کو بھی وہ لازم قرار دیتے ہیں کہ اگر واجب ہے تو واجب کی بنیاد پر، اگر حرام ہے تو حرام کی بنیاد پر. یہ اس کی طرف نقصہ ہے ما عدم بشرطے کہ ان میں سے کوئی ایک معین تعبدی نہ ہو. تعبدی ہوگا تو پھر تو ہمیں ہر حال میں قصد قربت بھی کرنا پڑے گا اور بعض کے نزدیک پھر قصد وجہ بھی کرنا پڑے گا، بشرطے کہ وہ تعبدی نہ ہو کہ جس میں قصد امتثال معتبر ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُخَالِفَةَ فِي الْمُثَالَيْنِ لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلِ. اب ان دونوں مثالوں میں وہ چاہے وہ دفن کافر والی مثال ہو یا وہ مرعی مردہ والی ہو، اس میں عمل کے مقام پر مخالفت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنَ الْفِعْلِ، چونکہ یا وہ کرے گا تو وہ موافق وجوب ہوگا اور اگر نہیں کرے گا تو وہ موافق حرمت ہوگا. پس فلا قطع بالمخالفہ الا من حیث الالتزام. لہٰذا یہ جو مخالفت قطعیہ کر رہا ہے وہ مخالفت قطعیہ عمل کے میدان پر نہیں ہے بلکہ وہ مخالفت قطعیہ من حیث الالتزام. اس کو کہتے ہیں مخالفت قطعیہ التزامیہ. ٹھیک ہوگا جی؟ کیوں؟ تھا وجوب یا حرمت اور یہ ملتزم ہو گیا، یہ قائل ہو گیا، اس نظریہ رکھا کہ یہ مباح ہے، تو یہ ہو گئی مخالفت التزامی. الثانی، علم اجمالی کی دوسری مخالفت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مخالفت من حیث العمل، مقام عمل پر. کیسے؟ کترک الامرین الذین یعلم بوجوب احدہما. اس کو علم اجمالی ہے، یا ظہر واجب ہے یا جمعہ، یہ دونوں کو نہیں پڑھتا تو یہ ہو گئی مخالفت عملی، یعنی علم اجمالی کی مخالفت عملیہ. یا ارتکاب فعلین یعلم بحرمت احدہما، اس کو علم اجمالی تھا کہ ان دو بوتلوں میں سے ایک خمر ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ان دونوں کو پی لیتا ہے اکٹھا کر کے، تو یہ ہو جائے گی علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ عملیہ، مقام عمل پر. فَإِنَّ الْمُخَالِفَةَ هُنَا مِنْ حَيْثُ الْعَمَلِ. ٹھیک ہو گیا جان؟ بس اب نتیجہ کیا ہو گیا؟ ہمارا موضوع یہ تھا کہ آیا علم اجمالی کی مخالفت جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں علم اجمالی کی مخالفت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مخالفت التزامیہ اور ایک ہوتی ہے مخالفت عملیہ. دو قسمیں ہو گئیں. اب ہم چلتے ہیں آگے. وَبَعْدَ ذَلِكَ، جب پتہ چل گیا کہ علم اجمالی کی مخالفت دو طرح سے ہے، ایک ہے مرحلہ التزام میں اور ایک ہے عمل میں. اما المخالفت الغیر العملیہ، پہلے ہم بحث کرتے ہیں مخالفت التزامیہ کی. غیر عملیہ وہ التزامیہ ہو گئے نا، کہ آیا علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ پھر سوال ہوگا کس میں؟ شبہ موضوعیہ کی بات ہو رہی ہے یا شبہ حکمیہ کی؟ میں نے آپ کو پہلے گزارش کی یہ ٹوٹل 4 قسم بن جائے گی نا. شبہ حکمیہ ہو، مخالفت التزامیہ ہو، شبہ موضوعیہ ہو، مخالفت التزامیہ ہو، شبہ حکمیہ ہو، مخالفت عملیہ ہو، شبہ موضوعیہ حکمیہ ہو، مخالفت عملیہ ہو. 4 قسمیں. اب پہلی فَالظَّاهِرْ جَوَازُهَا فِي الشُّبْهَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ مَعًا. شیخ اعظم فرماتے ہیں چاہے شبہ حکمیہ ہو چاہے شبہ موضوعیہ ہو، ظاہراً یہ ہے کہ دونوں میں علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ حکمیہ چاہے موضوعی. سواء
کان الاشتباہ والتردید بین حکمین لموضوع واحد، چاہے وہ اشتباہ ایک موضوع کے دو حکم میں ہو، کیا او میت کافر سامنے پڑا ہے، ایک موضوع ہے نا، تو ہمیں اس کے حکم میں اشتباہ ہے کہ آیا اس کے حکم میں دفن کے وجوب کا حکم ہے یا دفن کی حرمت کا، یا پہلی مثال عورت والی، ایک ہی عورت ہے مرائے مردہ، کیا آیا اس کے ساتھ واجب ہے یا حرام، ایک ہی موضوع تھا۔ فرماتے ہیں چاہے ایک ہی موضوع کے دو حکموں میں تردد ہو تو بھی مخالفت التزامیہ جائز ہے، او بین حکمین لموضوعین، یا دو موضوع کے دو حکموں میں تردد ہو تو بھی جائز ہے۔ اب یہ ابھی بتاتا ہوں مثال لے کے، یعنی یا اس موضوع کا یہ حکم ہے یا اس موضوع کا وہ حکم ہے۔ مزیدار بات، یہ مثال نہیں ہے، آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، دو موضوع اور حکم بھی دو، تردد کیسے ہے؟ میرا وضو نہیں تھا، توجہ فرمانی ہے ذرا، میرا وضو نہیں تھا، ایک پانی مجھے ملا، اس پانی سے میں نے وضو کیا، اب پانی میں شک تھا کہ آیا یہ پاک ہے یا نجس، یعنی ماء ہے یا بول، وضو ہو گیا۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے، اگر تو وہ تھا پانی خالص، میرا جسم بھی پاک ہے اور میرا حدث بھی ختم ہو گیا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر وہ بول تھا یا پانی نجس تھا تو پھر کیا ہوگا؟ حدث بھی باقی ہے پلس جسم بھی نجس ہو گیا۔ کیوں؟ طہارت اور نجاست کا موضوع جسم ہوتا ہے، بدن ہوتا ہے، حدث اور رفع حدث وہ امر معنوی ہے، وہ امر باطنی ہے۔ حدث کو نظر تو نہیں آتا نا، ہم جب وضو کر لیتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رفع حدث ہو گیا، آپ کو نظر آنے والی شے تو کوئی اس کا جسم تو نہیں ہے نا۔ تو اب یہاں دو موضوع ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ ایک بدن، ایک امر باطنی۔ اب آیا اس پانی کے بعد میرے ایک اشتباہ ہے اس موضوع میں، یعنی بدن میں، کہ اب یہ پاک ہے یا نجس، اور ایک ہے اس امر معنوی میں کہ آیا حدث رفع ہوا یا نہ ہوا۔ موضوع بھی دو ہیں اور ہر ایک کے حکم بھی دو ہیں۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ چاہے ایک موضوع کے دو حکم میں تردد ہو تو بھی مخالفت التزامیہ جائز ہے، اور چاہے دو موضوع کے حکم میں تردد ہو تو بھی جائز ہے۔ کیسے؟ کا طہارت البدن و بقائل حدث، کس بندے کے لیے؟ لمن توضع غفلتاً بمائن، کہ اگر ایک بندہ غفلت میں متوجہ نہ ہو، متوجہ ہو تو پھر تو نہیں کرنا تھا نا، اس نے اجتناب کرنا تھا، غفلتاً ایک ایسی چیز سے اس نے وضو کر لیا جو مائع مردد تھا بین البول والماء، تو اب اس کو پریشانی کیا ہے کہ اگر وہ ماء ہے تو بدن بھی پاک ہے اور حدث بھی رفع ہو گیا، اور اگر وہ بول ہے تو حدث بھی اسی طرح موجود ہے اور بدن بھی نجس ہو گیا۔ نکتہ سمجھ آ گیا آج؟ اچھا، اب فرماتے ہیں آگے، یہ تو ہو گیا اس حوالے سے کہ شبہ حکمیت، لہذا اس میں مخالفت التزامیہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا کرے گا؟ آیا میرا بدن نجس ہوا یا نہ ہوا؟ اصل عدم، انشاءاللہ نجس نہیں ہوا۔ آیا میرا حدث رفع ہوا یا نہ ہوا؟ انشاءاللہ رفع نہیں ہوا، چونکہ رفع حدث کے لیے یقین چاہیے نا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بدن کو پاک سمجھے گا، ادھر اپنے آپ کو محدث سمجھے گا، جبکہ واقع میں یا اس کا بدن نجس ہے یا اس کا حدث بھی ختم ہو چکا ہے، وضو صحیح ہے شرعاً، لیکن یہ قائل کس کا ہو رہا ہے؟ تو مخالفت التزامیہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ فرماتے ہیں یہ جائز ہے۔ یہ تو ہو گیا حکم۔ وَأَمَّا فِي شُبْهَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، اسی طرح فرماتے ہیں آپ آ جائیں شبہ موضوعیہ میں،
فَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشُّبْهَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، اس طرح شبہ موضوعیہ میں جب اصل آدمی جاری کرے گا، انما یخرج مجراہ عن موضوع تکلیفین، او عورت کے ساتھ وتی، اور جو قسم کی وجہ سے ہوئی تھی، آیا واجب ہے یا حرام؟ جب یہ اصل آدمی جاری کرے گا تو حکم وجود سے بھی اس موضوع کو نکال دے گی، اور اصل عدم حرمت جاری کر کے حکم تکلیفی حرمت سے بھی اس موضوع کو، یعنی وہ عورت گویا نہ حکم وجوبی میں کھڑی ہے اور نہ ہی، چونکہ اصل آدمی نے ان دونوں سے وجوب و حرمت سے اس کو خارج کر دیا۔ فرماتے ہیں انما یخرج مجراہ عن موضوع تکلیفین، تکلیفین کون سی تھیں؟ دو، یا وجوب یا حرمت۔ جب اس نے اصل آدمی جاری کی تو اس نے موضوع کو اس تکلیف وجوب سے ہی خارج کر دیا، اور تکلیف حرمت سے ہی، اصلاً جب ان دونوں سے خارج ہو جائے گی، فیقال، لہذا یہ کیا کہے گا؟ مثلا یہ کہے گا الاصل عدم تعلق الحلف بوطء ہذہ، اصل یہ ہے کہ اس عورت کی وطی پر قسم نہیں اٹھائی تھی۔ اسی طرح اصل یہ ہے کہ عدم تعلق الحلف بترک وطیہ، کہ اس عورت کے ساتھ وطی کے ترک پر قسم نہیں اٹھائی تھی۔ یعنی دو اصلیں آ گئیں، ایک اصل نے کہا کہ اس پر وطی کرنے پر نہیں تھی، اور ایک اصل نے کہا کہ ترک وطی پر نہیں تھی۔ پھر فَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ، جب دو اصل عدمی جاری ہوں گی تو یہ عورت حکم تحریم اور حکم وجوب سے خارج ہو جائے گی، گویا نہ اس پر وجوب والا حکم ہے اور نہ ہی اس پر کوئی حرمت والا، فَيُحْكَمُ بِالْإِبَاحَةِ، یہ محکوم بالإباحہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے لِأَجْلِ الْخُرُوجِ، اس لیے کہ یہ اصلاً موضوع وجوب اور حرمت سے خارج ہو چکی ہے، لا لِأَجْلِ تَرْحِمَا، اس لیے نہیں کہ ہم اصل عدم وجوب یا اصل عدم حرمت جاری کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں، بلکہ اصل نے اس کو وجوب و حرمت کے موضوع سے نکال دیا ہے، یہ نہیں کہ یہ اس موضوع میں تھی اور ہم وجوب اور حرمت کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، نہ ایسا، یہ اصلاً اس کے موضوع ہی نہیں ہے تاکہ ہم یہ کہیں کہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں وَقَدَ الْكَلَامُ فِي الْحُكْمِ بَقَائِ، اس لیے جو ہم نے کہا تھا کہ فی الحکم بطہارت البدن و بقائل، اور ہم نے کہا وہ جو مائع مردد تھی بین الماء والبول، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ یہی تھا کہ بدن پاک رہے گا اور ادھر حدث بھی باقی، نیا وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس نے اس کو اس حکم سے خارج کر دیا ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ